جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت ہی اچھے الفاظ میں، بہت ہی اچھے دلائل اور بہت ہی زیادہ خیرخواہی کے ساتھ آپ نے یہ سعید صاحب کی جہلانہ بات کا جواب دیا ہے۔ واقعی یہ بالکل بہک گئے ہیں اور بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، بہت بڑے دھوکے باز ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے، قرآن سے آپ بہت دور چلے گئے، بلکہ قرآن کے دشمن بنا دیے گئے ہو، اور اب ساتھ یہ کہنا کہ ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بالکل یہ وہی بات ہے جو محمد حنیف کہتے ہیں کہ دیکھو ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر عثمانی کہتے ہیں اس طرح، یا جو بھی، چھوڑو، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح طاہر القادری کا ایک قول ہے کہ اس نے کہا کہ بڑی جہالت پھیلی ہوئی ہے، علم پھیلانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح طارق جمیل کہتا ہے فرقے نہیں بننے چاہیے، فرقے نہیں بننے چاہیے، ذات خود فرقہ ہے اور کہتا ہے فرقے نہیں بننے چاہیے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار کتنا زور دیا کرتا تھا قرآن کے ذریعے، ایمان بذریعہ قرآن، دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اور خود قرآن کا کس قدر انکاری تھا، وحدت الوجود کا وہ دل دادا، صوفیوں کا پرستار۔ بتاؤ یہ سب اسی طرح لگے ہوئے سب۔ اور خادم حسین رضوی دیکھے کتنا زبردست قرآن پڑھتا تھا، کتنا زبردست، لیکن ساتھ ہی عقیدہ مشرکانہ شرک پھیلا رہا تھا اور کہتا تھا نبی علیہ السلام کا دین تخت پر لانا ہے۔ بتاؤ، اور خود کتنی دفعہ کہتا ہے کہ ہم نبی کے کتے ہیں، اور کہتا ہے کہ علی جویری صاحب بس سب دیتے ہیں، ذہن میں خیال رکھو کہ حلوہ تو جیسا سیڑھیاں چڑھ رہی ہو تو حلوہ لے کے دوڑا آئے گا کوئی بندہ، جو دل میں رکھو لے کے آئے گا۔ اور پھر ساتھ ہی کہ نبی کا دین تخت پہ لانا، نبی کا دین تخت پہ لانا۔ فضل الرحمان اور اس کا والد نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے، نظام عمران خان کہتا ہے مدینہ ریاست بنا دوں گا۔ بتائیے یہ سارے کس قدر فریب کار لوگ ہیں، بالکل ان سے زیادہ یہ فریب کار ہیں، ان سب سے زیادہ یہ فریب کار سعید احمد اور محمد حنیف ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ یہ ایمان کا ذائقہ چکھنے کے بعد، توحید کی دعوت کا اقرار کرنے کے بعد، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد، یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی نے پورے خاندان سمیت ایک دوسرے نبی کو سجدہ کیا، سجدہ ریز ہو گیا، اور دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر اس ظالم نے لکھ دیا جو اب پڑھی جائے گی قیامت تک، اور سب بوجھ ان دونوں کے اوپر آتا جائے گا۔ یہ دونوں بہت بڑے مجرم ہیں، اب تو گٹھے ہو گئے، یک نہ شد دو شد۔ بہرحال پوری دنیا بھی ان کے ساتھ مل جائے، پوری دنیا کے مولوی بھی ان کے ساتھ مل جائیں، تب بھی اللہ کی کتاب اپنی جگہ قائم ہے، اور سب کے اوپر اللہ کی کتاب کا فتویٰ ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے ایسے سارے لوگ کافر ہیں۔ اللہ کی کتاب پوری طرح مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، سارے انبیاء، کسی نے ایک دوسرے کو سجدے نہیں کیے، کسی نے کسی اور کی پکاریں نہیں لگائی، نظر و نیاز نہیں کی، کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا، شرک جو بھی قسمیں، اور سجدہ یہ تو سب سے ایک بڑا فعل ہے جو پوری طرح جب کسی اور کے سامنے کیا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی کے سامنے جھکا ہوا ہو، درخت کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے جھکا ہوا ہو، تو فوراً پہلا جو خیال ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مشرک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سجدہ کر رہا ہو تو یہ شرک نہیں ہے، ہاں اگر جا کے تم اس کو اٹھاؤ، سجدے سے اٹھاؤ، کہو یہ تو مسلمان کو سجدہ کر رہا ہے، انسان کو سجدہ کر رہا ہے، تو اب اس کے بعد اگر وہ سجدہ کرے گا نا پھر شرک ہوگا۔ اس طرح ان سب کی متیں ماری گئی ہیں، متیں ماری گئی ان کی۔ بہرحال کوئی نہیں بھگتیں گے، اب ان کے سامنے قرآن و حدیث کو پیش کرنا ایسے ہی ہے جس طرح بھینس کے سامنے بین بجانا۔